بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال أيضا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اور عبادت و بندگی، نظر و نیاز اور تمام قسم کی قربانیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کی رحمت اور فضل کے سبب ہم اور آپ صاحب ایمان ہیں، جس کی رحمت اور فضل کے سبب یہ کائنات وجود میں آئی، اور جس کے رحمتوں کا اثر ہے کہ پوری دنیا چاہے اس کے اطاعت گزار و فرما بردار ہوں، چاہے اس کے عاصی و نافرمان ہوں، سب زندہ ہیں اور سب کی زندگی کا سامان اس کائنات میں مہیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور وہ دین لے کر کے آئے جو سراپا رحمت ہے، وہ دین لے کر کے آئے جس میں ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا حکم دیا گیا، تاکہ بندے کو اللہ کی رحمت کی وسعت کا علم اور احساس رہے، اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانیوں کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص نہ تو زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی نجات پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی دو قسمیں، ایک تو رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس رحمت کے سبب اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار اور ایماندار بندے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ بندے بھی جو اللہ رب العالمین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کے گنہگار ہیں،
اس کی اطاعت کے لیے بالکل راضی اور تیار نہیں ہیں، وہ بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ رحمت عام ہے اس کی، ساری کائنات پر اس کی رحمت۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت ہر چیز پر عام ہے، کشادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی دوسری رحمت ہے جو خاص ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی جنت کو نہیں پا سکے گا، اس کی جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوال عرض کیا اللہ کے رسول اور آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جہنم سے نہیں بچ سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ لے گا۔ تو یہ رحمت کی چادر ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی تو مومنین بندے، اس کے خاص بندے، یہ جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت کے مستحق بنیں گے اس کی رحمت کی وجہ سے۔ اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنی کارکردگیوں کی بنیاد پر کوئی یہ سمجھے کہ میں تو جنت کا مستحق ہو چکا، یہ غلط ہے۔ رحمت ضروری، تو جب اللہ رب العالمین کی رحمت ضروری تو دیکھا جائے کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس کی رحمت کتنی کشادہ ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگایا جائے، اسے پہچانا جائے اور وہ اسباب اختیار کیے جائیں، وہ راستے اختیار کیے جائیں، وہ اعمال اختیار کیے جائیں جس کے ذریعے سے رب العالمین کی رحمت مل سکتی ہو۔ اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے تھے، صحابہ کرام کو اللہ کی رحمت سمجھانے کا ایک طریقہ اپنایا۔ قیدی لائے گئے تھے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ اس سے گم ہو چکا تھا، وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے رحمت کی ممتا کا یہ عالم تھا کہ اس کے سینے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ابل رہے تھے، اور وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، ماری ماری پھر رہی تھی، جو بچہ بھی نظر آ جائے لپک کر اسے اٹھا لے، اسے سینے سے چپکا لے، اسے دودھ پلانے لگ جائے۔ اور اسی طریقے سے پاگلوں کی طرح ٹہل ٹہل کر، گھوم گھوم کر اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کو اس کا بچہ مل گیا۔ جب بچہ ملا، ہم لوگ تو صرف اندازہ کر سکتے ہیں کیا کیفیت اس ماں کے دل کی رہی ہوگی، وہ تو ہم شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اپنے بچے کو پا گئی، اس کے دوڑ کے پکڑا، چمٹا لیا، سینے سے دودھ پلانے لگی، اور مارے خوشی کے اس کی کیفیت ایک دم تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے پوچھا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اے صحابہ، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کیا تمہیں یہ گمان گزر رہا ہے تمہارے دل پر، جو عورت اپنے بچے کی دوری کے لیے بے اطمینان تھی، پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی، اپنے بچے کی تلاش میں دوسرے بچوں کو بھی اپنا سمجھ رہی تھی اور انہیں دودھ پلائے جا رہی تھی، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ صحابہ کرام نے کہا لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم ایسا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اپنی پوری توانائی لگا کر وہ اپنے بچے کو آگ سے بچائے گی، پھینکنا تو دور کی بات ہے، آگ میں نہیں جانے دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو سمجھایا، اللہ کی رحمت اس موقع پر سمجھایا۔ اب سوچئے کہ کیا ماں کی ممتا سے بڑھ کر رحمت کی اور مہربانی کی، فضل اور احسان کی کوئی اور تصویر اس کائنات میں دکھائی پڑ سکتی ہے؟ شاید نہیں، شاید نہیں دکھائی پڑ سکتی۔ ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور مہربان اس کائنات میں شاید کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی رحمت دکھائی بھی نہیں پڑ سکتی۔ ایسے موقع پر جب یہ منظر تھا جو سامنے آنکھوں کے نظر آ رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔
یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، اتنی کشادہ ہے، اپنے بندوں پر اس قدر نچھاور ہے، اس قدر اپنے بندوں کے لیے تیار ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہو، ایسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے ان کے اعمال کو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی بھی بہانہ مل جائے میں تجھ پر رحم کر دوں۔ کیسے آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا بارہا کہ ایک شخص بہت گناہ کیے اور اس کے بعد بہت گناہوں کے بعد اس کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا کہ اس کی اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھو گئی، اور کھونے کے بعد جب مل گئی تو بہت خوش ہو گیا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوشی میں اس کا دماغ الٹ گیا اور اس نے کیا کہا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، مارے خوشی کے۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ اللہ رب العالمین جب بندہ توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو ایسے ہی خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، جب اتنی عظیم رحمت، اتنی کشادہ رحمت، اور اس رحمت کے بغیر کامیابی بھی ممکن نہیں، نجات بھی ممکن نہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس کی رحمت کے تلاش میں نکل پڑیں، اس کی رحمت کو تلاشیں، اس کے ذرائع تلاشیں، اور جو ذرائع بھی میسر آئیں ان سارے ذرائع کو، سارے اسباب کو ہم اپنے عمل میں لائیں تاکہ اس کی رحمت مل سکے، اس کی رحمت حاصل ہو سکے۔ اس کی رحمت کے بہت سارے ذرائع، اس کی رحمت کو پانے کے لیے بہت سارے اسباب، چند اسباب آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہم ان اسباب کو اپنا سکیں، ہم ان اسباب کو اپنا سکیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ کی رحمت کے پانے کے جو اسباب ہیں اس میں سے پہلا سبب ہے ایمان۔ ایمان پہلا سبب ہے، کیونکہ ایمان کے ذریعے سے بندہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار، لو لگائے ہوئے ہیں اس کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بغیر اللہ کے رحمت کی امید بھی نہیں رہتی، کیونکہ اب جڑا ہوا ہی نہیں ہے بندہ تو امید کیا رکھے گا، مانتا ہی نہیں ہے تو امید کیا رکھے گا۔ جس رب پر یقین ہی نہیں ہے، جس رب پر ایمان ہی نہیں ہے، اس سے رحمت کی امید کیسے؟ تو اللہ کی رحمت کی امید اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اس پر یقین کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو ایمان پہلی شرط ہے اللہ رب العالمین کے رحمت کو پانے کی، صاحب ایمان بنا جائے۔ وہ ایمان جو رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، دھیان رکھیے، وہ ایمان جو رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، وہ ایمان پیدا کیا جائے اپنے اندر۔ اور اس کو جاننے کے لیے آپ سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھ لیجئے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق آتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، ایمان ان کا مقبول نہیں ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جس رجسٹر میں ان کا نام لکھا جانا چاہیے نہیں لکھا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس رجسٹر میں جہاں مومنوں کا نام لکھا جاتا ہے، جہاں شہادت، کلمہ شہادت پڑھنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ حقیقت میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، نہیں لکھا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا ایمان، وہ ایمان جو رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، وہ ایمان پیدا کیا جائے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کے قرآن کی اتباع کی جائے، قرآن کی پیروی کی جائے، قرآن جو راستہ دکھائے اس راستے پہ چلا جائے تو اللہ کی رحمت کی امید لگائی جا سکتی ہے، اس کی رحمت مل سکتی ہے۔
لیکن قرآن کے راستے پہ چلا جائے. ہمارے یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی حد تک تو ہیں بہت سارے مسلمان، بہت وہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن کچھ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. بچے کو مکتب میں ڈال دیا، قرآن پڑھ لے بھائی، پڑھنا سیکھ گیا، بقیہ جاننے کی ضرورت نہیں. اس کے راستے پہ چلیں گے کیسے؟ قرآن کی اتباع کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کی اتباع کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رحمت پانے کا دوسرا سبب ہے اللہ رب العالمین کے کتاب کی اتباع کرنا. اور اتباع یا پیروی اس وقت ہوگی جب اس کے راستے کو ہم پہچانیں گے. جیسے ہم کسی بچے سے کہیں بیٹا یہ آدمی جا رہا ہے، ذرا اس کے پیچھے جاؤ، دیکھو کہاں جا رہا ہے، دیکھ کے آؤ بتاؤ کہاں گیا. اب وہ بچے نے دیکھا ہی نہیں کہ آدمی کدھر جا رہا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلے گا کیسے؟ تو جب ہم کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کون سا راستہ سکھا رہا ہے، کیونکہ ہم نے صرف پڑھنا سیکھا، ہم نے اس کا علم نہیں جانا، تو ہم جانتے ہی نہیں کہاں جا رہا ہے قرآن، کدھر لے جا رہا ہے قرآن، کون سا حکم دے رہا ہے قرآن، پھر کیسے اس کے پیچھے چلیں گے؟ اس لیے قرآن کا علم عام ہونا چاہیے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھے، سمجھے. نہیں سمجھ سکتا ہے تو سمجھنے کے دوسرے ذرائع اپنائے، بہت سارے ذرائع. دوسری چیز ہے قرآن کی اتباع، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اس کی رحمت پا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، بڑی آسانیاں رکھی ہیں اس نے کہ اس کی رحمتیں پا سکیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن سننے والوں پر بھی رحم کرنے کا وعدہ کیا ہے. سننے والوں پر بھی، جو قرآن کو بغور سنے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو بہت خاموشی کے ساتھ سنیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، توجہ سے سنو، اپنے پورے وجود کو سمیٹ کر کان بنا لو، بکواسوں میں مت لگو، ادھر ادھر کی گفتگو میں مت لگو. جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سنو غور سے، چپ رہو، خاموش رہو. سنو غور سے تو ویسے ہی چپ رہنا چاہیے، لیکن اور اللہ رب العالمین نے تاکید کر دی خاموش رہو، کوئی گفتگو نہیں کرنا. جیسے بھائی آپ جمعہ میں آئے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جمعہ کی برکتیں لینی ہیں، اور جمعہ کے وجہ سے جو ثواب ملنے کی امید ہے وہ اس وقت ہے جب خطبہ مکمل سنیں توجہ سے، اور اس درمیان کسی کو یہ بھی نہ کہیں کہ چپ رہو. سمجھانے والی بات ہے. تو ایسے ہی جب قرآن پڑھا جائے، قرآن اس لیے پڑھا جائے تاکہ لوگ سنیں. جیسے ہماری محفلیں جب بھی شروع ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو خاموش رہ جائے، لیکن ایسے مواقع پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں. لوگ جہاں دو چار دوستوں کی ٹیم جمع ہے وہ چپ نہیں ہوتے، وہ اپنی باتوں میں مگن ہیں. تو رحمت پانے کی، اللہ کی رحمت پانے کی ایک ترکیب یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے اور غور سے سنا جائے تو اللہ رب العالمین کا جو ہے کہ رحمتیں پائی جا سکتی ہیں. ایک سبب اور ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے ایک اہم ذریعہ. آج سب کہتے ہیں، میں نہیں، پوری کائنات کہہ رہی ہے، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں جو غیر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو پوری طریقے سے نہیں پکڑا. جس کو رب بنایا تھا اس رب کو پوری طریقے سے رب نہیں مانا. جس کو اپنا معبود چنا ہے اس معبود کے راستے پر پوری طریقے سے نہیں چلے، اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو نہیں لگایا، اپنے ربی کے اسوے کو پڑھا بھی نہیں، ساتھ چلتے کیا؟ اسی لیے آج پوری کائنات میں اللہ کی رحمتوں سے دور ہے. 313 تھے،
1000 रुपये भारी थे। क्यों? अगर रसूल ने कह दिया चलो मेरे साथ, कहा चल पड़े, चल पड़े, जहां ले जाए वहां जाएंगे। एक सहाबी का कौल कि अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म दें, अगर आप हुक्म दें समंदर में कूदने का, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। आप समंदर में कूदने का हुक्म दें, हम हाजिर हैं इसलिए कि आप पर ईमान लाएं। हम वहाँ अकल नहीं लगाएंगे कि आपने ये हुक्म क्यों दिया, आपने ये हुक्म क्यों दिया, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, ये मेरे दौर के लायक नहीं है। तो रहमतें उन पर इसीलिए बरसती थीं, रहमतें उनका इंतज़ार इसीलिए करती थीं कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में मुकम्मल लग चुके थे, पूरी तरीके से लग चुके थे। हुक्म हुआ हाजिर हो गए, हुक्म हुआ शराब छोड़ दो। जिनकी घुट्टियों में शराब इस कदर गहराई तक उतर गया था कि उनके घरों में शराबों के मटके रखे हुए रहते थे, खत्म ना होने पाए। जब उनसे कहा गया छोड़ दो, तो सब तोड़ के फेंक दिया कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगा। आज कहा जाए कि भाई नशा आवर चीज तंबाकू खा रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, आपने सिगरेट का नशा इख्तियार कर रखा है, छोड़ दो। कहा मौलवी साहब क्या करें, अभी ज़रा एक बंडल ख़रीद लिया है ना, ये पैकेट बहुत महंगी मिलती है, ये पी लेते हैं उसके बाद छोड़ देंगे। अच्छा अगले रमज़ान से छोड़ देंगे, अगले जुमा से छोड़ देंगे। नहीं छूटती है, इसलिए नहीं छूटती है कि आदत पड़ चुकी है, तबीयत ख़राब हो जाती है, गैस बनने लगता है, बदहज़मी हो जाती है। बहाने हैं दुनिया भर के, ये बहाने हैं दुनिया भर के। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 100 सिगरेट 100 बीड़ियाँ एक दिन में पीते थे। देखा है, मुलाकात हुई है, ऐसा नहीं हवा पर फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। 100 बीड़ी पीते थे उनके बकौल खुद, वो 100 बीड़ी और 1 पैकेट सिगरेट रोज़ाना। बोले आखिरी बीड़ी पी के सोते थे और सुबह उठते वक्त आँख मलते हुए पहले बीड़ी खरीदते थे, फिर दूसरा काम शुरू होता था। लेकिन कुरान मजीद से इस कदर शगफ था कि जब उन्होंने ये आयत पढ़ी इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, तो कहा अल्लाह ये क्या है जो मेरे जेबों में भरा हुआ है, मैं शैतान का भाई नहीं हूँ। इतना ज़्यादा पीने वाले शख्स ने खुद बताया मुझसे कि मैंने जेब में दोनों हाथ डाला और तोड़ के फेंक दिया। ये उनके जवानी का मामला था, बुढ़ापे में मेरी मुलाकात हुई थी और कहने लगे कि उसके बाद मैंने बीड़ी सिगरेट की तरफ शौक़ से देखा भी नहीं है। रब की इताअत, रहमत पाने के लिए रब की इताअत। हम अपने आप को तज दें, हमें एक हुक्म मालूम हो गया, हाजिर हो गए। नहीं मालूम था, गलती थी, आज मालूम हुआ, आज से बंद, आज से काम शुरू। अल्लाह की रहमत पाने के लिए ज़रूरी हो सकता है दुनियावी परेशानियाँ आएँ, हो सकता है बीड़ी छोड़ दे, गैस बनना शुरू हो जाए, हो सकता है बदहज़मी पकड़ ले, चंद दिनों के लिए शैतान परेशान करे, लेकिन हकीकत में रहमत पाने के लिए ज़रिया यही है कि रब्बुल आलमीन का जो हुक्म मिल जाए उस पर अमल किया जाए, दूसरा कोई ज़रिया नहीं। इसी तरीके से रब की रहमत पाने के लिए इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। इस्तिग़फ़ार के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें से एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह की रहमत मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह से मग़फ़िरत क्यों नहीं तलब करते कि अल्लाह तुम पर रहम कर दे। मग़फ़िरत तलब करो, रहम करेगा, माफ़ी मांगो, रहम करेगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि सहाबे किराम एक एक महफ़िल में गिन लेते थे कि आपने 70 मरतबा 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया। एक एक महफ़िल में, एक एक महफ़िल में आप इतनी बार इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार। हमारे यहाँ किसी के साथ लग जाइए, शायद दिन भर में एक मरतबा ना कहता हो कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, याद ही नहीं आता कि अल्लाह कोई है। अच्छे अच्छों की बात कर रहे हैं हम, अच्छे अच्छों की बात, अस्तग़फ़िरुल्लाह का लफ्ज़ शायद ज़ुबान से सुनने को न मिले, तरस जाए कान आपके कि ये अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेंगे कभी। और ये अल्लाह की रहमत पाने का ज़रिया है। चलते फिरते हम कह नहीं सकते क्या, कौन सा मुश्किल लफ्ज़ है कि ज़ुबान पे बड़ा भारी है, कहेंगे तो ज़ुबान में दर्द पैदा हो जाएगा, होंठों में जो है तकलीफ़ पैदा हो जाएगी। कितना आसान सा लफ्ज़ है, लेकिन पूरे इस्तेहज़ार के साथ कहा जाए कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह का लफ्ज़ कहा जाए। इसी तरीके से है नमाज की इक़ामत सलात और इताए ज़कात, ये भी अल्लाह की रहमत पाने का एक बड़ा ज़रिया है।
اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی اقامت اور زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا والذین جاہدوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کو امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے اس زمانے میں ہجرت کہاں ہے بھائی، کوئی ذریعہ ہی نہیں، اب تو سرحدیں متعین ہیں، نہیں جا سکتے۔ تو ہجرت کے جو دوسرے طریقے حدیث میں بیان کیے گئے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ بھی تو ہجرت ہے کہ ایک برائی میں تھے، معلوم ہوا کہ یہ برائی ہے، وہ چھوڑ کر کے اس طرف چلے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں چلے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں کو، منع کردہ امور کو چھوڑ دے، یہ ہجرت کرو، جو آسان ہے آپ کے لیے وہ کرو۔ دوسری ہجرت بھی موجود ہے، وہ علاقے، وہ محلے جہاں بچوں کے بگڑنے کی امید ہے، یا ہمارے اوپر دوسروں کے اثرات پڑنے کی امید ہے، کہ ہم وہ محلے تبدیل نہیں کر سکتے؟ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤ چھوٹا سا، تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص بچے کے ختنے کے لیے ایک جگہ لے گیا ڈاکٹر کے پاس، قصہ سنا رہے تھے وہ اپنا خود، بچے کو ختنے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مسلم ڈاکٹر کے پاس، گاؤں ہی کا ڈاکٹر تھا، دوسری جگہ بس گیا تھا، لے گئے۔ جیسے ہی اس نے ختنہ کیا، بچے نے کہا ارے رام، اب بیچارہ گھبرا گیا، ڈاکٹر باہر بھاگ آیا، پسینہ ہو گیا، بات کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ میری ڈسپنسری، میرا ہاسپٹل بند کروانا چاہتے ہو کیا؟ کس کو پکڑ کے لے آئے؟ ارے کہے ڈاکٹر صاحب آپ ہی کا بچہ ہے، بھتیجا ہے آپ کا، لیکن جس ماحول میں رہتا ہے اس نے یہی لفظ سیکھا ہے، اس لیے اس کی زبان پر یہی لفظ آتا ہے۔ تو کیا ایسے محلوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا؟ ایسے محلوں سے ہٹا نہیں جا سکتا؟ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھرانے کو وہ ماحول نہیں دیا جا سکتا جس ماحول میں رہ کر کے وہ دین سیکھ سکے؟ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے۔ رحمت پانی ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ایک تو وہ جہاد ہے جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اگر اس کے مواقع میسر نہیں ہیں تو اللہ سے دعا تو کی جائے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو شخص جس نے جہاد نہیں کیا اور اس کی اخلاص نیت کے ساتھ اس کا ارادہ بھی نہیں رکھا، وہ نفاق پر مر گیا۔ تو نیت تو رہنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملا اللہ کے راستے میں ہم اپنے مال، اپنی جان اور اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن جو مواقع جہاد کے میسر ہیں آخر ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے سے پوری کائنات سے آپ جہاد کیجیے۔ تو قرآن والا جہاد کیوں بند ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہم علم حاصل کرتے؟ کیوں نہیں ہم علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں بند کر کے رکھا ہے؟ وہ سورج جو پوری کائنات کو روشنی دینے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن، سورج سے مراد قرآن، وہ قرآن جو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے بند کر کے رکھا ہے۔ اس کو پہنچایا جائے دنیا تک، اس کے جو اچھی باتیں دنیا سمجھ سکتی وہ تو پہنچایا جائے، باتیں تو سب اچھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک جہاد کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر کام جو کیا جائے اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو محسنین کے بہت قریب ہے۔ محسن ایک اردو میں لفظ محسن ہوتا ہے، یہ اردو والا نہیں ہے، عربی میں لفظ محسن ہے۔ محسن کے معنی احسان کرنے والا، اور احسان کے معنی یہ سب حدیث میں سارے معنی مل جائیں گے۔ ایک تو حدیث جبرائیل ہے جس میں احسان کا معنی بتایا گیا ہے،
کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا احسان کی کسے کہتے ہیں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک تو احسان کا معنی یہ ہے کہ تم کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی کام کرو تو اس طریقے سے کرو گویا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مالک دیکھ رہا ہو تو بندہ خود بخود بڑا اچھے ڈھنگ سے کام کرتا ہے۔ ایک احسان کا معنی یہ۔ ایک احسان کا معنی دوسری حدیث میں اور بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یقیناً اللہ رب العالمین نے احسان ہر کام میں فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے ڈھنگ سے قتل کرو، احسان کے ساتھ قتل کرو۔ احسان کا کیا معنی؟ اس کے ناک کان مت کاٹو، احسان۔ اس کے چہرے پہ مت مارو، احسان یعنی اچھائی کے ساتھ۔ قتل ضروری ہے، قتل ضروری ہے اس کا تو قتل کیا جائے گا، مگر اس کا جسم بگاڑا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے کہا کہ اور جب تم ذبح کرو تو ذبح میں احسان کرو۔ وہ کیا ہے؟ بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو، تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ جلدی کٹ جائے۔ دیکھیں یہاں بھی احسان ہے، ذبح کرنا لازم ہے مگر پہلے سے تکلیف نہیں دی جائے گی، یا ذبح کے وقت بھی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ چھری اس قدر کند ہو کہ اس کو رگڑتے جاؤ اور کٹے نہیں۔ احسان، ہر کام میں احسان۔ تو احسان کے معنی ہر کام بھلے ڈھنگ سے کرنا، ہر کام میں بھلائی اختیار کرنا، بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنا۔ اللہ کے رحمت کو پانا ہے تو ہر کام بہتر ڈھنگ سے کیا جائے۔ کوئی بھی کام، نماز پڑھنا اچھے ڈھنگ سے پڑھو، بہتر ڈھنگ سے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو جو رسول نے سکھایا ہے، اس احساس کے ساتھ پڑھو کہ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ پڑھو کہ شاید آخری نماز ہو، اس کے بعد اب موقع نہ ملے۔ بہتر ڈھنگ سے پڑھو تاکہ اللہ کے ہاں وہ بہتر ڈھنگ سے پہنچے، مقبول ہو جائے۔ دوسرا کوئی کام کرنا ہے وہ بھی بہتر ڈھنگ سے کرو، سارے کام احسان کے بہتر ڈھنگ سے کرو۔ اور اس میں سب سے پہلا جو ہمارے احسان کا مستحق وہ والدین، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد اولاد مستحق، اولاد کے ساتھ احسان کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان، وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ والدین کے ساتھ احسان ہر کام میں، ہر کام میں احسان۔ پانی بھی پلانا ہے تو اس ڈھنگ سے کہ انہیں خوشی محسوس ہو کہ بچہ میرے لیے پانی لے کر کے آیا ہے، پانی لے کر کے آیا ہے۔ چائے لے کر حاضر ہو تو انہیں محسوس ہو کہ چائے پینے سے پہلے انہیں خوشی محسوس ہو جائے کہ مجھے چائے پلانا چاہتا ہے میرا بیٹا۔ اولاد، اولاد کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین دوست تلاش کیا جائے، بہترین مدرسہ تلاش کیا جائے، بہترین ماحول تلاش کیا جائے۔ احسان، ہر کام میں احسان۔ اللہ رب العالمین احسان کو پسند کرتا ہے، اسی لیے احسان کرنے والوں کے قریب ہے اللہ رب العالمین کی رحمت۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں، میں صرف دو کا اور تذکرہ کر دوں مختصراً۔ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، اللہ کے بندوں پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ لوگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مومن نہیں استعمال ہوا، دھیان رکھیے گا، دنیا کے ہر شخص پر۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں الراحمون یرحمہم اللہ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین میں جو بھی ہیں سب پر رحم کرو، جو بھی ہیں زمین میں، انسان ہی نہیں جانور بھی۔ یہاں تک کہ آپ واقعہ سنے ہو کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک سفر میں آگ لگائی، کھانا پکانے کے لیے آگ جلایا، چولہا جلایا ایک درخت کے قریب دیکھ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے دیکھا چیونٹیاں بھاگ رہی ہیں، کہا جلدی بجھاؤ، چیونٹیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے دین، چیونٹیوں پر رحم کرنا سکھاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ ہم رحم کی ترکیب اختیار کریں، دنیا کے ہر شخص کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ، ہر بے جان کے ساتھ رحم کریں، اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ اور ان ساری ترکیبوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اسی رحمت کا سوال کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے رحمت کا جب سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں دے گا۔ سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ بہت غور سے سنتا ہے۔ جب بھی بندہ مانگنے پہ اترتا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بندہ اپنے ہاتھ رب العالمین کی طرف اٹھاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی چھوڑ دے۔ تو جب ہم بار بار رحمت مانگیں گے تو کیوں نہیں ملے گا؟
بار بار مانگیں گے تو کیوں نہیں ملے گا؟ ارے اب حالت تو یہ ہے، حدیث میں الفاظ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، ایک دن میں اگر 7 بار جنت کا سوال کرے، دوسری روایتوں میں کہ 3 بار جنت کا سوال کرے، تو جنت خود ہی کہتی ہے اللہ بہت مانگ رہے، دے دے اسے۔ کتنا مفید کام ہے۔ تو رحمت کا سوال کرے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت خود ہی کہ اللہ بہت مانگ رہا ہے تیری رحمت، دے دینا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی جو ہے عرش پر لکھ بھی رکھا، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مانگیں، مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین ضرور رحم کرے گا۔ اس کائنات میں ہم اگر اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں یہ اسباب اختیار کریں۔ یہ اسباب اختیار کرنے والوں پر اللہ رب العالمین یقیناً رحم کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بھکاری عورت آئی، بھیک مانگتے ہوئے پہنچی، حضرت عائشہ سے مطالبہ کر لیا کہ دے دیجئے کچھ اللہ کے راستے میں، بھوکے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ نے گھر میں تلاش کیا، ایک کھجور ملا۔ کتنے غریب تھے کہ امیر تھے؟ ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ بڑا غریب تھا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ بہت امیر تھے، لیکن اللہ کی رحمت کی تلاش میں وہ اپنی چیزیں بانٹ دیا کرتے تھے۔ بتائیے ایک کھجور ہے، اب اگر کسی شخص کے گھر میں صرف ایک کھجور ہے تو کتنے وقت کا کھانا موجود ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ اس کو اپنے لیے رکھنا چاہیے، بھئی ضرورت پڑے گی تو کھا کے پانی تو پی لوں گا۔ مانگنے والے نے مانگا اور ایک کھجور لا کر دے دیا، ایک کھجور لا کر دے دیا۔ کس لیے دیا؟ اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ایک کھجور دے دیا۔ اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، بعض روایتوں میں 3 کھجور دیا، میری یادداشت کے مطابق۔ دونوں کو ایک ایک دے دیا، ایک اپنا کھانا چاہتی، بچیوں نے پھر ہاتھ پھیلا دیا۔ یہ تو ہم لوگوں کا روز کا تجربہ ہے، بچے اسی طریقے سے کھاتے ہیں، اچھی چیز مل جائے تو ابا کے منہ میں پہنچنا مشکل، بچے فٹافٹ مار دیتے۔ بچیوں نے کھا لیا، پھر ہاتھ پھیلا دیا۔ اب ایک کھجور جس میں ذکر ہے اس میں ہے کہ وہ ایک کھجور اس بندی نے پھاڑ کر آدھا آدھا دونوں بچوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ رحم کیا کہ نہیں؟ اپنے دونوں بچوں پہ رحم کیا، اپنے 2 بچوں پہ رحم کیا۔ حضرت عائشہ اس واقعے کو دیکھ کر بہت ہی تعجب کیا، انہیں بہت عجیب لگا انہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پورا قصہ ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی ان بچیوں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں یہ ان کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ہم اس واقعے سے صرف رحمت کی بات بتانا چاہتے ہیں، ایک تو بچیوں کا معاملہ الگ ہے۔ اس لیے ہے کہ بچیوں پر لوگ عام طور پر دھیان نہیں دیتے، اس لیے دھیان دیتے یہ تھوڑے کمائے گی، بچہ کمائے گا، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اچھے اسکول میں پڑھاؤ، کما کے دے گا، اور بعد میں کام آتی ہیں بچیاں، ایک الگ موضوع۔ لیکن رحم کیا اس عورت نے، اس رحمت کا یہ اثر ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو یہ خوشخبری مل گئی، اور اس واسطے سے پوری کائنات کو یہ خوشخبری مل گئی کہ جو رحم کرے گا اللہ رب العالمین اس پر رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو ان آیتوں، احادیث اور واقعات کے ذریعے سبق حاصل کر کے اس کائنات پر رحم کرنے والا بنا دے، اور رب العالمین کی رحمت کا مستحق بنا دے۔ ہمیں وہ تمام اعمال انجام دینے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن سکیں، اس کائنات میں بھی اس کی رحمت پا سکیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کی رحمت پا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔